سورہ زخرف کا تعارف۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 7 یعنی 7 رکوع اور 89 آیتیں ہیں۔ زخرف کا معنی ہے سونا۔ کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرفہ مذکور ہے۔ اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے پر کلام کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی، اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر 4، کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس پر ان کا شدید رد کیا گیا، اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے، اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ نمبر 6، یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں، اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا کہ جو قرآن کی ہدایتوں سے منہ پھیرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نیک کاموں سے روکتا اور حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ نیز آخرت میں بھی وہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا، اور اس وقت وہ شیطان کے ساتھ پر حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 8، کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ نمبر 9، یہ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور فرمانبردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے، اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم الشان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا چیخنا چلانا اور فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔